بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے۔ سمجھے نہیں بات ہے؟ کون دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار سمجھدار ہوتا؟ موت کو کثرت سے یاد رکھنے والے اور اس کی تیاری میں مشغول رہنے والا، یعنی آخرت کی تیاری میں لگ جانے والا۔ کیا ہے؟ یہ لوگ اگر دنیا میں عزت پاتی کہتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، اور آخرت میں شرافت، یعنی اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما دے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک خبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو ضرور بتا۔ اس نے کہا کہ ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں اور خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سورین کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سورینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلی کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ سنیں نے خبر بات کر دی صلی اللہ علیہ کو، نجاک بیٹھے خبرستان میں بیٹھے ہیں تو خبر میں سے آواز آئے گا، تو خبر بات کریے۔ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھے نہیں پوچھتا کہ ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ تو ضرور بتا کر دو۔ ہاں، ان کو کفن پھاڑ دیتی ہوں، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بھی کلیئرٹی سے کلین سے اچھا کھول کر بولے نہیں کیا گئے، بول گئے تو پورے بولنے لگے۔ مونڈوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، باہوں کو پورا بولتی ہے، باہوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سورین کو تو الٹ کے ہٹی، اسے رانوں سے جدا کر دیتی ہوں، سورین کو تو کیا ہوا الٹ کے ہٹی نہیں ہے، یہ کمر ہے، ہاں یہ جو کمر حصہ، اس سے آ کر رانوں کو جدا کر ڈالتے تھے، رانا آنکھوں گھٹنوں سے جدا کر ڈالتے تھے، یہ گھٹنوں آنکھوں یہ پاؤں سے پہنچوں سے یہ جدا جدا کر دیتی ہوں اور بولتی ہے۔ یہ بات بول کر انہیں کیا کرنے لگے؟ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عاجز ہے یعنی پیارا ہے، وہ آخرت میں ذلیل ہے، اور اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے
اور اس کا زندہ بہت جلد مر جاتا ہے۔ سمجھ آتی نہیں بات؟ سمجھ آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے کہ سمجھ آئی تو بولو۔ دنیا میں جو مالدار ہے انہیں آخرت میں فقیر کہتے ہیں۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا حال ہے، اس کا دنیا کا جوان، اور یہاں کا زندہ بہت جلد مر جاتا ہے۔ اس کا زندہ بہت جلد مر جاتا ہے۔ اس کو تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے، ملے اس کا جدی ہے، لیکن دھوکے میں ڈال کر ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے۔ بیوقوف وہ ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں ہیں وہ ان کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے اور بڑے بڑے نہریں نکالے اور بڑے بڑے باغات لگائے اور سب کچھ کو چھوڑ کر چل دیے۔ سمجھے نہیں بات ہے؟ بڑے بڑے بلڈنگاں بنے، بڑے بڑے شہر آباد کرے، بڑے بڑے نہریں نکالے، بڑے بڑے ندیاں، بڑے بڑے باغات لگائے، سب کچھ کو چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ صحت بہترین ہونے سے ان میں نشاط مزہ پیدا ہوا اور اس نے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کو کمانے ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کر رہے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہے اور اس کا جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی میں برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال بنا دیا۔ خاک یعنی مٹی ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا۔ کیڑوں نے ان کے جوڑوں کو، ان کی ہڈیوں کو کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مشہوریوں پر، اونچے فرش پر، نرم گدوں پر نوکر اور چاکر کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عاجز اور غریب رشتہ دار پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے۔ اچھے مالاں کمانے میں، جمانے میں دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ صحت ہے، تندرستی ہے کر کو دنیا کے پیچھے پڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ ذرا کمزوری ہوتی ہی جوانی میں حصہ لے کو کیا گناہ اچھا کیا برا کیا، موت کیا حیات کیا، بیماری کیا صحت کیا، سمجھ میں آتا نہیں۔ طاقت میں ہے آدمی بھول جاتا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا، کمانے کا زمانہ ہے کر کے۔ آدمی ذرا کمزور ہوتی بعد میں سمجھ میں آتا ہے اسے کیا حال کر لیا رہے گا۔ آدمی کمزور ہوتے گا کیا اسے دوسرے بولنا ضروری، انہیں اپنے دل میں سوچ لیتا ہے ارے میں اب کمزور ہو جاتا ہوں رے کر۔ سب اب کیا بولتے ہیں؟ کیڑوں نے ان کا کیا حال بنا دیا جو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے۔ دنیا سے جانا ضروری نہیں ہے،
اس کے بارے میں بولتے ہیں کیڑوں نے ان کا کیا حال بنا دیا، اور بدنوں کو انہوں اونچی اونچی مشوریوں پر، نرم نرم بستروں پر، گدوں پر نوکر اور چاکر کے درمیان آرام کرتے تھے۔ آرام سے سوتے تھے۔ اب پھر کیا بولے، اب کیا ہو رہا ہے، آواز دے کر ان سے پوچھو کیا کیا گزر رہا ہے۔ کسے پوچھنا سوا، جو خبر میں چل گئی نا ان سے پوچھنا ہے۔ ایسے آرام میں، ایسے موج مستی میں تھے دنیا میں، خبروں کو پہنچ گئے۔ اب خبروں میں جا کیا چلتا ہے مرتبہ آواز دے کر ان سے پوچھو گے تو ہی نا، کون بولتے ہیں ایسا، کون بولتے ہیں ایسا؟ یہ پورا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خبر کے بارے میں بولے نا، انہوں نصیحت کرتے ہیں اسے پورے بھی۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے، آواز دے کر ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں، غریب امیر سب ایک میدان میں۔ کون سا میدان ہوا؟ کون سا جی؟ قبرستان۔ سب جانا سمے، ہاں جانے سے پہلے ہاں تیاری کر لینا سب، تیاری کرنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار ویوہار تجارت کو چھوڑ کے ہاں کہیں سو بیکار نہ ہو، ٹور پھر لینے نہیں سو، کھانے پینے سونے میں، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھو کہ اس کے مال نے اس کو کیا کام دیا، اس کے فقیر سے پوچھو کہ اس کے فقری نے اس کو کیا نقصان دیا۔ ان کے زبان کا حال پوچھو جو بہت چلتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھو جو ہر طرف دیکھ رہی تھی، ان کے نرم نرم گالوں کا حال دریافت کرو کہ اس کی خوبصورتی چہرے اور دل ربا چہرے کا حال پوچھو کہ کیا ہوا، ان کے نازک بدن معلوم کرو کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنا دیا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کے رنگ کالے کر دیے، کس کے؟ نرم نرم کپڑے سے اور اچھے اچھے کریموں سے، اچھے اچھے صابنوں سے اپنے بدن کو آراستہ کیا، سنگاریا، میک اپ کرا۔ اب کیا ہوتا ہے ہاں قبر میں جا کر ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کے رنگ کالے کر دیا اور ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دیا، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، ان کے منہ پر مٹی ڈالے، اعضاء کو الگ الگ کر ڈالے، جوڑوں کو توڑ دیا۔ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں وہ آرام کرتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ کر رکھتے تھے، ان کے حشام خدام یعنی نوکر چاکر ملازمین پارٹنر نے ان کو خبروں میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، ان کو خبر میں کوئی بستر بھی نہ لگایا اور کوئی تھکیا بھی نہ لگایا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول واری بھی نہیں لگایا۔ اب وہ بالکل اکیلے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ سمجھ آتی بات ہے؟ سمجھ آتی ہے نا؟
امیر اور نرم بدن والے، نازک بدن والے، ان سب دنیا سے چلے گئے. اب وہ اندھیرے میں ہیں، اکیلے ہیں اور بالکل اندھیرے میں ہیں. اب دوستوں سے ملتے ہیں، مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے. کسی کو دوستوں سے مل نہیں سکتے اور کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے. کتنی نازک بدن مرد اور نازک بدن عورتیں آج ان کے بدن بوسیدہ پڑے ہوئے ہیں. آج ان کے بدن کتنے نازک بدن عورتیں، کتنے نازک بدن مردانے آج خبروں میں اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے بوسیدہ. ان کے اعضاء کو ایک دوسرے جدا کر دیا. ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں اور آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئے ہیں. گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پی وغیرہ بھرا ہوا ہے. یہ اب سنیے، کب تو سنیں گے آپ سنیں نے دماغ بیان ہو باپ سے پھڑک بجانا، منہ میں پانی آتا ہے، آنکھیں آگے منہ پہ گر جاتی ہیں. اچھا سو گئے کھمبے کے رکھتے تو دماغ بیان میں کہاں سنتا ہے. تو ابھی سے بولا سو منہ میں پانی پی وغیرہ بھرا ہوا ہے، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئے ہیں، سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں. وہ اس حال میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی بیویوں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ مزے اڑا رہے ہیں. بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا. مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی خبروں میں تر و تازہ چہروں کے ساتھ لذتیں اڑا رہے ہیں. سنیں لاسٹ میں بات ہے، پورے منہ میں پانی پی وغیرہ بھرے، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئے، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں. وہ اس حال میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی جوڑوں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ مزے اڑا رہے ہیں. بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا. سمجھ آتا تھا؟ ہاں. پھر نیچے گئے بولے بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنے خبروں میں تر و تازہ چہروں کے ساتھ لذتیں اڑا رہے ہیں. تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں رہ کر اس گھر کو یاد رکھا جس کی امیدوں کو پست کر لیا. بہت سے ادنا خبروں میں تر و تازہ چہروں کے ساتھ مزے اڑاتے ہیں. خبروں میں کون انہوں آرام سے راحت نہیں ہے، کون انہوں دنیا میں رہ کر یہ دھوکے کے گھر میں رہ کر دنیا میں آخرت کے گھر کو یاد رکھے اور دنیا کے لمبے کیا کیا کرنا ارادے کچھ چھوٹے کر ڈالے، کہیں کچھ چھوڑ کو جانا یہ کر امیدوں سے ان کی امیدوں کو مقدم کر لیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا. اپنے جانے سے پہلے سے توشہ بھیجا. کیا توشہ؟ بریانی ہے کیا بھیجے سو نیک عمل. کل سنے نہیں انہیں مر گیا تھا درجہ آسمان کے دروازے روتے تھے، کئی کو اس کے نیک عمل جاتے تھے وہاں سے اس کی رزق طرح کرتی تھی. ویسا یہاں نیک عمل کر دو، انہیں جانے سے پہلے کیا ہے اپنے لیے توشہ بھیج ڈالے، توشہ جمع کر دیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سارا
سارا سامان یہاں جمع کر دیا. آئے وہ شخص جو کل کو خبر میں ضرور جانا ہے. کیا بولتے ہیں لاسٹ میں؟ ہاں، آئے وہ شخص جو کل تو ضرور خبر میں جائے گا. تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو خبر آج سوا گارنٹی خبر میں جانا سچ ہے کہ دنیا میں کوئی سی چیز دھوکے میں ڈال رکھے، دنیا میں پھنس گئے نا، تو کو بولتے ہی نا دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا تجھے یہ امید ہے کہ کمبخت دنیا تیرا ساتھ دے گی؟ تمہیں بھروسہ ہے کیا دنیا ساتھ دیتی کر کو ہے؟ کروڑوں کا اتنا ساتھ دینے دھوکے میں ڈال کو دبا ڈالی بغل میں چل گیا. دنیا کے حوالے ہو کر دنیا ان کے ساتھ گئی نہیں، پوری زندگی دنیا کے پیچھے لگا لے، لیکن دنیا کیا تھا؟ دنیا ساتھ دینے دیا نبیوں کے ساتھ دیے، صحابہ کے ساتھ دیے، اولیاء اللہ کو، اللہ والوں کے ساتھ دیے، ہمارے گنہگاروں کو دیا. ہاں کیا بولتے ہیں دیکھو، کیا تجھے امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرا ساتھ دے گی، تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کچھ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ یہ تیرے ساتھ دے دینی بھروسہ ہے کیا ہے؟ یہ ساتھ دیتی کر کو، ساتھ رہتی کر کو نہیں، تو ہمیشہ یہاں رہتا کچھ یہ بھروسہ ہے کیا؟ ہدیے میں کروڑوں انسان آئے چلے گئے، ہمارے باپ ان کے باپ ان کے باپ ان کے باپ. میں بھی کسی کا ایک باپ ہے، میرے بیٹا بھی کسی کا ایک باپ ہے، اس کا بیٹا بھی کسی کا ایک باپ. پورے باپا کہاں جانا تھا؟ جانا خالی ہاتھ چل گئے. تو ایک آدمی کوئٹ کو گیا بھائی کمانے کا سے، گھر گرو رکھو، جوڑ کے مارا گرو رکھو. ہاں کوئٹ کو گیا، 2 سال کمایا، پورے پیسے ہاتھ خالی خرچہ کرتا، خالی ہاتھ آیا. جوڑ بڑا خوش ہوتی نہیں ہے، بچے بڑا گلے لپٹ لے خوش ہوتے نہیں ہے. تھوکتی گھر والے، جوڑ بات کرتی نہیں ہے، رہتے سے ہاتھ رکھو مارے کا گھر برباد کر ڈالے، مال برباد کر ڈالے، بچہ کی زندگی ناشم کر رکھ ڈالے. گھر میں یہ تانے، گلی میں بڑا فوٹو گاڑی ناچ گیا، خالی ہاتھ حلال گیا. گلی والے تھکتی ہیں، محلے والے تھکتے ہیں، گھر والے تھکتے ہیں. تھکتی نہیں تھا؟ کسے تھکتے ہیں سا؟ نہیں، سب کا حالت یہ ہے. کسے تھکتے نہیں سا؟ ہمیں گئی تھے، ہمیں کہا تو ہارتی دیکھو کیا تو نارل پھوڑتی ہیں، دودھ بتیاں لگاتی ہیں. بولنا مقصد کیا کہ تو جیسا کوئی بھی جگہ اتنی خالی ہاتھ آیا تو محلے والے ناراض، پورے گھر والے ناراض، ایسا اللہ دنیا میں بھیجا ہے. یہاں سے خالی ہاتھ گئے تو بھائی اللہ دنیا میں بھیجا آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، کچھ توشہ، کچھ نیکیاں ساتھ لے، عمل ساتھ لے جانے کے لیے. یہاں سے خالی دنیا میں پوری زندگی گزارا، دنیا میں سے بھاگ بھاگ کو تھک جا کے دنیا سے خالی ہاتھ گئے. اللہ خوش ہوتا ہے تو منڈوا پہ کہ رات سے زمین بنایا نہ رہے، آسمان بنایا نہ رہے، چاند سورج بنایا، رات دن بنایا، ہوا چلایا، بارش برسایا، زمین سے گلے ہو گیا، کیا کھینچ گیا کہ بولتے اللہ یہ تو سب کرو بیکار میں ہی ہے. پوری دنیا کی آپ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے. کس کے لیے؟ پورا کما جمع کو اچھا کوئی سے لگائے تو جورو خوش ہے، بچے خوش ہے، محلے والے خوش ہے. جورو رات دن رات کا بچے کیا بچے خوش ہے، ہاں جورو خوش ہے. پاؤں دبانا کیا، سر دبانا کیا، ہاں پورا رات بھر جاگنا، جاگر شیوراتری، رات بھر خوشی. کیا عزتاں کئی کو کٹا لے رکھا ہے.
کٹا نہیں ہے تو بستر تھا کہاں کہ ہاں پڑھ کر مرو. تمہیں ہاں سے تو ہوں پھر لگ سویا دیا. کہیں گا خالی ہاتھ آیا, کٹا ہے تو ہوں پھر لوگو چھاتے ہاتھ ڈال لے کو کتنے دن ہوگا جی یہ تمہیں کہیں میں رہ سکیں گی تمہیں دیکھ سکنا کو یہ تمہیں جو ہے کہ کوسا کو کٹا رکھیں نا لال اجلا کالا ہاں اس کو زیادہ ویپار کر لو جی میں تمہیں چھوڑ کو جی سکتی نہیں. خالی ہاتھ ہے تو وہ مرنا کو ہاں مرنا نہیں ہے یہاں آنکھ ہمارا گلی والا چھکاتے ہیں شاید معلوم آتا. یہاں سے نیک عمل لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتی ہیں, ہمارے نبی راضی ہوتی ہیں, قبر کے عذاب سے بچ جاتی ہیں, جہنم کی آگ سے بچ جاتی ہیں, جنت عزت کے ساتھ جاتی ہیں, اور جنت کی حوراں جوراں خوشی میں رہتی ہیں. کیا منظر ایک ہی زندگی جیے دنیا میں تھکالی زندگی جیے کیا فائدہ تھا. ہاں 2 دن جیے تو 2 دن جیے تو بس عزت کے ساتھ جینا. ادنا میرے تو یاد کر لینا بڑا اچھا آدمی رہنا نرم آدمی ایسا کی زندگی کیسا غلطیاں کرتا تھا اللہ کے راستے میں گیا سدھر کا گا. نمونہ دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں. ہمیں جماعت میں جا کر کو ہمیں بدل کو سدھر کر دو ہم نہ دیکھو بولے نہیں سکھائے انہیں سے نکلتے بدلے نہیں سکھائے تو جان دے رہے میرے بچے بھیجنا کو بولی چاہتا ہے اس کے کہیں بھیجنے اچھا ہوا 5 بج گئے نو بھی گیا پھر آ کر عزت مرتا ہے چھٹی نہیں تھا پیار کرتے ہیں. کیا بولے حضرت دنیا تیرے ساتھ رہے گی کیا تجھے امید ہے کہ دنیا تیرے ساتھ رہے گی ہے کہ با تجھے امید ہے کہ تجھے اس کچھ کے گھر میں ہمیشہ رہنا رہے گا. تیرا یہ وسیع مکان تیرے باغوں اور پکے ہوئے پھل اور نرم بستریں اور گرمی اور سردی کے جوڑے سب کے سب ایک دم رہ جائیں گے. کیا کرا تیرے گھر تیرے بستراں تیرے اچھے کپڑے سردی کے گرمی کے پورے اچھے کپڑے ایک دم سب ہاتھ چھا دیں تو خالی ہاتھ پنجرا خالی چھڑی اڑ گئی ایک دم رہ جائیں گے اچھا سو جائیں گے ایک دم رہ جائیں گے. جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گی کوئی چیز اس کو ہٹا نہیں سکتی. پسینہ پر پسینہ آنے لگے گا پیاس کی شدت بڑھ جائے گی. زبان اور جان کمی پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور زبان سکرات کی سختی میں کروٹیں بدلتا ہے. افسوس اے وہ شخص جو آج کر رہا ہے اے وہ شخص آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے اور اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے اور ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے اور کسی کو کفن دے رہا ہے کسی کو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے کسی کو کفن کے گڑھے میں ڈال رہا ہے
کل کو تجھے یہ سب پیش آنے والی ہیں. کیا بولے؟ آج تو اپنے بھائی کے آنکھ بند کرتا ہے مرگے سالے کے، بیٹے کے آنکھ بند کرتا ہے، باپ کے آنکھ بند کرتا ہے، کسی کو نہلاتا ہے، کسی کو کفن دیتا ہے، کسی کو سیل کلاتا ہے. بول دو لے گھر والے کو سیل ساتھ دیکھو تو دادا کا ساتھ بولتے ہیں. ہاں اللہ کے بڑھیا شیطان کے دشمن، شیطان کے دشمن بننا چاہیے، دوست نہیں بننا چاہیے. کیا بولا لاسٹ میں؟ بولا کیا بولا لاسٹ میں؟ ہاں لاسٹ میں کیا بولا تھا؟ ہاں کسی کو نہلاتا ہے، کسی کو کفن دیتا ہے، کسی کو جنازے میں لے جاتا ہے، کسی کو خبر میں ڈالتا ہے. یہ سب ایک نہ ایک دن تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے بولتے ہیں سب. اور بھی اس قسم کے باتیں فرمائی. پھر 2 شعر پڑھا جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عن قریب فنا ہونے والی ہے. آدمی ایسی چیزوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عن قریب فنا ہونے والی ہے، عن قریب فنا ہونے والی ہے. اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے. ارے بیوقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہ پڑ. کیا بولے؟ کیا بولے جناب؟ ارے بیوقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہ پڑ. ارے بیوقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہ پڑ. تیرا دن سارا غفلت میں گزر رہا ہے اور تیری رات سونے میں گزر رہی ہے. موت تیرے اوپر سوار ہے. آج تو وہ کام کر رہا ہے، کل کو تو تجھ پر رنج ہوگا، رنج کرے گا. آج تو وہ کام کر رہا ہے، کل گارنٹی یاد کر لگ روتا کہیں تو کرا رہے کام کر. کون سا جماعت میں ایسا کام؟ ہاں جماعت میں نہیں سولے کرے کام. تمہیں میں بھی گندے نالے کیڑا میں بھی ہے. میں کیا آسمان سے کیا ٹپکاس کا بھی نہیں ہے. میں پورے وہاں سے رہیں گے کھاں کہیں سے اللہ کے راستے کو، اللہ کے راستے کو پکڑ لے کی ہوگا، اللہ لے لے جاتا ہے. بلّہ دینا کے ہاتھاں ہاں رسی سے پھسل گئی، ہمارے ساتھ لگے سالے کہاں کی پہنچی ایڈریس نہیں. موت تیرے پر سوار ہے، آج تو وہ کام کر رہا ہے، کل کو ان پر رنج کرے گا. دنیا میں چوپائیں اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو زندگی گزارتا ہے. جانوراں ایسے زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزارتا ہے. کون بولتے ہیں سب صبح؟ کون بولتے ہیں؟ رضوان بولتا ہے سا رضوان. ہاں ہاں ماشاء اللہ. ہاں زیادہ بولا تھا. یہ سب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عقل کے باتیں بولتے. صدر کو مرر اب تو یہی کر کے بولتا ہے. بولتے ہیں اللہ والے کہتے ہیں کہ ایسا چکارے کرتا ہے. مجھے بولتے ہیں ذرا صدر کا اچھا نام لگا لے کر کا. کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 1 ہفتہ بھی نہ گزرا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کا وصال ہو گیا. وصال ہو گیا. کہتے تھے یہ واقعہ سب بولے نا پورے باتاں یہ بول کر ایک بار میں گزرانی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا دنیا سے چلے گئے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے. بدبختی کا تو مولانا 4 چیزاں دلندر کی نشانیاں ہیں. دیکھیں گے ہمارے میں کیا تو ہی کیا کیے دیکھیں گے. 1 2 تو ہی کیے
پورے سینے بدبختی کی علامت ہے۔ آنکھ کا خشک ہو جانا، تو گناہوں کے اوپر رونا سے نہیں آتا نہیں، رونا چاہتا نہیں، گناہ کرے رونے آتا نہیں، انہیں دلندر کہتے زیادہ اچھا رہتا ہے رات میں تو کیا بھی اللہ اچھا ہے۔ آنکھ کا خشک ہو جانا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نہ رونا، اور آخرت کی کسی بات پر رونا نہیں آنا۔ آخرت کی کسی بات پر رونا چاہتا نہیں، کیا رہی میرا آخرت کیا ہوئی، آخر تیار ہوئی ہے نہ بنتی ہے بگڑتی ہے، سوچ سمجھ ہی نہیں، آتے ہیں کیا جاتا ہے کیا، کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا سوتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا، اچھا ایسا رونا نہ آنا، دل کا سخت ہو جانا، دل سخت، دین کی باتیں کتنے بولو کھل گئے سامنے خطبہ بڑے اس کا کیا کچھ نہیں بولتے صاحب۔ تینواں امیدوں کا طویل ہو جانا، دنیا میں کیا کیا چرانا پھاڑانا امیداں کیا کرتا نہیں کیا بھی نہیں۔ چارواں دنیا کی ہرس، یہ چار چیزیں درندرائی کی علامت، درندرائی ہے، درندرائی کی نشانی ہے۔